رات کے آخری پہر سمندر کی اٹھنے والی تیز لہریں خوفناک منظر پیش کر رہی تھی، مگر وہ ریت پر بیٹھا اس منظر کو اپنی آنکھوں میں سمونے کی کوشش میں مگن تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ اس نے سمندر پر نظر آتے چاند کے عکس کو دیکھتے ہوئے اداسی سے سوچا، تو چاند کا عکس بھی اس کی اداسی پر غمزدہ ہو گیا۔ کیا کوئی اپنی زندگی سے جدا ہونے کے بعد سانس لے سکتا ہے؟ پانی کے شور کے باوجود اس کے خیالوں کی آواز اس کے کانوں میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ میں تمہارے پاس ہوں۔ اس کے سوال پر ایک نسوانی آواز نے کانوں سے ٹکراتے اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا۔ وہ اپنے سامنے موجود لڑکی کو دیکھنے لگا، جو اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ محبت جب جسم میں خون کی طرح گردش کرنے لگے تو قسمت کی کتاب جدائی کا تکلیف دہ باب شروع کر دیتی ہے، جس کا اختتام موت پر ہی ہوتا ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے پانی کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ رات کے اس اندھیرے میں وہ اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی کہا کرتا تھا، اور کوئی اپنی زندگی کے مسکرانے کا انداز بھول سکتا ہے کیا؟ محبوب مر بھی جائے لیکن محبت کبھی نہیں مرتی۔ اس لڑکی نے گویا اسے تسلی دی تھی، اور وہ بے بسی سے اپنی تکلیف ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ محبت کا نہ مرنا ہی تو دوہری اذیت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ محبت لازوال کیوں ہوتی ہے۔ شاید یہ دنیا کا واحد جذبہ ہے جسے کبھی موت نہیں آتی۔ اس نے کہا تو وہ اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کا خون کر دوں، کئی وظیفے کیے، بہت سے پیر فقیروں کے پاس بھی گیا، لیکن وہ سب یہی کہتے ہیں کہ محبت کا مرض لاعلاج ہے، اور میں اس مرض کی وجہ سے ایسی زندہ لاش بن چکا ہوں جس کا جسم تو حرکت کرتا ہے مگر روح ساخت ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تو اس لڑکی نے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے گالوں پر بکھرے آنسو صاف کیے، جو اسے ہمیشہ تکلیف سے دوچار کر دیا کرتے تھے۔ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ تمہیں معلوم تھا نا کہ میں تمہاری سانسوں کا عادی ہو چکا ہوں۔ پھر کیوں مجھے جدائی کی سزا سنا کر تم اتنی دور چلی گئی؟ مقابل کو خاموش دیکھ کر اس نے شکایت کی تو وہ مسکرانے لگی، وہی مسکراہٹ جو اس میں نئی روح پونک دیا کرتی تھی۔ میں زندہ ہوں، تم مجھے باہر کی دنیا میں تلاش کرنے کے بجائے اپنے اندر تلاش کرو۔ میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم مجھے محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ محبت زندگی اور موت کی تمیز سے آزاد ہوتی ہے، اور تمہاری یہ محبت مجھے مرنے کے بعد بھی تمہارے دل میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کیا یہ بات قابل رشک نہیں؟ اس لڑکی نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ فراق کا موسم طویل ہو جائے تو کچھ بھی قابل رشک نہیں رہتا، اس نے افسردگی سے کہا، اور پھر آسمان کو دیکھنے لگا جہاں اسے اپنی زندگی کی کہانی رقم ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسی موسم میں مزہ ہے، وہ بولی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ کیا تم واپس نہیں آ سکتی؟ وہ اپنے لہجے میں صدیوں کی تکان لیے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے بچکانہ سوال پر ہنسی۔ مرنے کے بعد بھی بھلا کوئی واپس آتا ہے کیا؟ وہ ہنستی چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ زندہ شخص اس کی ہنسی پر برف کا بت بن چکا تھا۔ اس کی کنکتی ہنسی بہت دور تک جا کر واپس آتی اور اس کے کانوں سے ٹکرا کر دل میں اتر جاتی، اور پھر اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے ڈمپل کو چھونا چاہا تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر گئی۔ تم پھر چلی گئی؟ کچھ دیر حیران اور پریشان رہنے کے بعد اس نے خود کلامی کی
اور تک ہار کر پھر سے سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگا، جو پچھلے کئی سالوں سے اسے یہاں آتا دیکھ کر اب اسے اس کی خوشبو سے بھی پہچاننے لگی تھی۔ یہ وہی ہے جس کی محبت کی کہانی ادھوری رہ جانے کے باوجود بھی مکمل ہو چکی ہے، مگر اسے اپنی خوش نصیبی کا اندازہ نہیں ہے۔ انہی کے لہریں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی، مگر وہ ان کی آوازوں سے بے خبر ڈائری کھول کے اس پر زندگی کے عکس سے آخری ملاقات کے نام سے اپنی کہانی لکھنے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس جدائی کے پل صراط کو پار نہیں کر پائے گا۔ پھر کون کہتا ہے کہ جدائی میں انسان مر نہیں سکتا؟ مر ہی تو جاتا ہے، جیسے وہ مر گیا تھا۔ اس رات کے بعد کراچی کے اس سمندر کی لہروں نے کبھی اس کی خوشبو محسوس نہ کی تھی۔ ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ کافی عرصہ وہ اس کی یاد میں سرگوشیاں کرتی رہی تھی، مگر وہ کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ شاید قسمت کو اس پر رحم آ گیا تھا، تبھی اسے فراق کے موسم سے آزاد کر کے منو مٹی تلے جا دبایا تھا، یا شاید دور کہیں اس کی محبت کی کہانی پایا تکمیل تک پہنچ چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ کچھ کہانیوں کو مکمل کرنے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے، اور اس نے اپنے عشق کی کہانی کو مکمل ہوتا دیکھنے کے لیے موت کی شرط قبول کر لی تھی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔